زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر بنانے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہم ایک بہترین موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور موضوع ہے عرفان بھائی رمضان کیسے گزاریں۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور رمضان کی تو آمد ہی ایمان کو جلا بخشتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایک عجیب مزہ اور کیف و مستی طاری ہوتی ہے مسلمانوں پہ، اور ایک ایسا رنگ مسلمانوں کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفان بھائی، اللہ کریم کا مسلمانوں پر یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں عرفان بھائی اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی سحری سے افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ مجھے امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے، مرحبا صد مرحبا آمد رمضان، اللہ اکبر، دل سبحان اللہ، اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ، رب کریم کا مہمان آنے ہی والا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کریم بھائی کہ جب ہمارے گھر میں مہمان کی آمد ہو، اور پھر مہمان بھی خاص ہو، تو اس کی آمد سے پہلے جو ہے اس کے استقبال کے لیے بڑی تیاری کر لی جاتی ہے۔ بے شک، گھر وغیرہ کو کلین کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ اگر گھر میں بیڈ شیٹ ہوتی ہیں، صوفوں کے کور ہوتے ہیں، اسی طرح پردے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی کلین کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ پھر خود اہل خانہ اپنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، خود اچھے ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ بچے ہوں تو بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی مہمان نے آنا ہے، اچھے اچھے ڈریس میں نہ بالکل مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہا ہے، خاص مہمان۔ پھر گھر کو خوشبودار کیا جاتا ہے، بے شک، ہے نا، بہترین روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یوں کر کر جو ہے وہ اپنے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی آمد ہے تو ہم بھی اس کے استقبال کی تیاری کریں، اپنے کپڑوں کو ستھرا کریں، اس کی تیاری میں اپنے گھر کو صاف کرنے کا اہتمام کریں، مصلی یعنی کہ جائے نماز وغیرہ کو بھی دھو لیں، تیار کریں، اور پھر جو ہے خود بھی تیار ہو جائیں۔ اور اگر ہو سکے تو چاند رات کو نماز مغرب سے پہلے ہی مسجد میں جا کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر جو ہے صاف ستھرے خوشبو لگا کر مسجد میں داخل ہو جائیں، اور سجا کر اللہ اکبر امامہ شریف سجا کر، فرشتوں کا تاج ہے، تو اس کو سجا کر جو ہے وہ پھر استقبال رمضان کریں، نماز مغرب تک مسجد میں بیٹھے رہیں، نماز مغرب ادا کریں، اور پھر رمضان کا چاند انشاءاللہ امید ہے کہ نظر آئے تو پھر رمضان کی بہاریں لوٹیں۔ تو کریم رضا بھائی،
رمضان کیسے گزاریں نا، تو یہ جو ہے اس رمضان میں پانچ عبادتیں خاص ہیں نا. ایک رمضان میں روزہ، دوسرا جو ہے تراویح، تیسرا جو ہے وہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، چوتھا جو ہے وہ ہے شب قدر کی عبادات، اور پانچویں ہے اعتکاف. تو پہلا جو روزہ ہے اس کے متعلق کچھ کہ بھائی یہ عبادت آئے گی اور اس پر کرنا بھی، اور مسلمان الحمدللہ کرتے بھی ہیں. عرفان بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے گزارنا ہے، اور یہ 5 عبادات جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں نا، تو ان کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں جو ضروری علم ہے نا وہ حاصل کریں. دیکھیں، علم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ عبادت کریں، آپ کو اس کی نالج ہی نہ ہو، آپ کو اس کی معلومات ہی نہ ہو، تو روزے کے بارے میں معلومات نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کام بہتر طریقے سے آپ انجام دے ہی نہیں سکتے. کریم بھائی، آج ہمارے ساتھ کون کون اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے؟ الحمدللہ، تعارف تھوڑا ہو جائے. الحمدللہ آج ہمارے بہت ہی بزرگ مدنی چینل کے چمکتے دمکتے ہمارے اسلامی بھائی، بہت سینئر ہیں، ذمہ دار ہیں، اور سب سے پہلے میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرمائے ہمارے محمد رفیق اتاری بھائی. کیا بات. بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک طویل عرصہ دعوت اسلامی میں گزرا، امیر علیہ سنت کی صحبت بھی بہت انہوں نے حاصل کی ہے، تجربہ کار بھی ہیں. رفیق بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا مزاج کرم. آپ گرامی، کیسے ہیں؟ طبیعت شریف؟ الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. اچھا، رفیق بھائی کے بالکل برابر میں تشریف فرمائے عرفان بھائی ہمارے عمران مبلغ بھائی. سبحان اللہ. عمران بھائی، کیا بات. کرو حال ہے؟ الحمدللہ، خوش ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. عظیم ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. عمران بھائی بھی بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، بڑا میٹھا، بڑا دھیما انداز ہے ان کا. اللہ کریم ان کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس حاضری کو. عمران بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے محمد شفیع بھائی. شفیع بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا مزاج گرامی، طبیعت اچھی ہے؟ کرم مالک کا دعائیں آپ. سب خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، شفیع بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے نعت خواں محمد محفوظ اتاری بھائی. سبحان اللہ. اور محفوظ بھائی کی تو کیا کہنے، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. ان کا انداز مشتاق بھائی سے بڑا ملتا ہے. سبحان اللہ. مزہ. مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، آپ کا وصال اسی مہینے میں شعبان میں ہوا. اللہ کریم ہمارے محفوظ بھائی کو برکت عطا فرمائے. آج ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، تو میں تو کہتا ہوں کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کلام ہو جائے. سبحان اللہ. کیا بات. رفیق بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے کلام شامل کریں اپنے پروگرام میں. محفوظ بھائی، کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ آج کلام پیش کر رہا ہوں. نیازی صاحب کا نام ہے محمد، کتنا میٹھا میٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میم سے ہے محبوب رب کے، ہاں سے حاکم اجمع عرب کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا ان کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا اور ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وقت میں ہو کہ ہو میں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب نام محمد میں مزہ رکھا ہے کہ جس کو ہر ایک نے سینے سے لگا رکھا ہے کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے کہ جس کو ہر ایک نے سینے سے لگا رکھا ہے کہ ان کا کرم ہے کہ وہ نبھا دیتے ہیں ورنہ مجھے کیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پہ پلے والے اپنا آپ جواب ان کے در پہ پلے والے اپنا آپ جواب کوئی فرید و دید ہے کوئی خواجہ رہتا ہے کوئی فرید و دید ہے کوئی خواجہ رہتا ہے یاد نبی کا
گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے لاکھ پرایا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے آؤ سنائیں اپنے مدنی کو اپنے غم کی بات آؤ سنائیں آؤ سنائیں آؤ سنائیں اپنے پیا کو اپنے غم کی بات کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا سبحان اللہ کیا کلام پڑھا ہے آپ نے مٹھاس پھیلا دی ہے ماشاء اللہ زبردست مدینہ میں اللہ اللہ پاک خوب خوب برکتیں عطا فرمائے ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین ہیں اور ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان آنے ہی والا ہے اور رمضان کو کیسا گزارنا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے مبلغین سے معلومات لیں گے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے کہ ہم رمضان بہتر گزار سکیں کیا فرماتے ہیں رفیق اتاری بھائی جی لبیک عبد الکریم رضا بھائی یقیناً علم دین چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو اس کے لیے علم دین از دا موسٹ نیسیسری تھنگ ٹھیک ہے نا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے انگلش میں ایک بات کہتے ہیں کہ لٹل نالج از ٹو ڈینجرس ٹھیک ہے نا کہ کسی کے متعلق کم علم ہونا یا نہ ہونا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اسی طرح روزہ یہ بہت اہم ترین عبادت ہے صحیح ٹھیک ہے اب یہ روزہ فرض ہوا تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنا اس سے پہلے کہ فرض ہو علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے کس پر فرض ہے ٹھیک ہے اس کے درست اوقات کیا ہیں سحر و افطار کے ٹھیک ہے اور اس سے متعلق اس کی نیت سے متعلق کیا کیا مسائل ہیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے کن سے مکروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے اچھا اس معاملے میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان ٹھیک ہے نا فیضان سنت جلد اول کا باب ہے یہ ٹھیک ہے نا اور یہ فیضان رمضان یہ ماشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور کئی لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی انکلوڈنگ انگلش سبحان اللہ سبحان اللہ So I would also request the English viewers of Madani channel to kindly study this book before the Ramadan is commenced. ٹھیک ہے چاہے وہ یو کے میں ہو کہیں پہ بھی ہو انگلش میں بھی یہ ورژن موجود ہے تو انگلش میں بھی پڑھیں اردو والے اردو میں پڑھیں اور اس کو جو ہے نا رمضان کے آنے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ایسے بہت سی معلومات
جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جن کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا روزہ میں نقائص ہو جاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اور اس اہم ترین عبادت کو ہم صحیح معنوں میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت اچھا میسیج ہے یہ کہ امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، اس کا مطالعہ لازمی کریں تاکہ جو ضروری باتیں سیکھنے کی ہیں، جو مطلب ہمیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے مطلب رمضان کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا آپ یہ کتاب حاصل کریں، نہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عرفان بھائی، ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں رمضان گزارا کرتے تھے؟ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہی پیاری ہے، تو رمضان کریم میں جو آپ کا اہتمام تھا، عمران مبلغ بھائی سے اس کے بارے میں بالکل سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی صحبت بھی بہت پائی ہے، تجربے کار بھی ہیں اور ایک عرصے سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ عمران بھائی، پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے، کچھ ہمارے ناظرین کو؟ کریم رضا بھائی، عرفان بھائی، پہلے تو میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان جو سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے، ان قریب ہمارے درمیان ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک معمول تھا کہ جب رمضان تشریف لاتا تھا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ماہ رمضان دوسرے مہینوں سے شرف اور عظمت والا ہے، لہٰذا ماہ رمضان میں آپ کے معمولات بے مثال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور ہر سائل کو عطا کرتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات یوں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہر سائل کو دیتے تھے۔ کیا بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لا تو تھا ہی نہیں، اور آپ علیہ السلام تو سخی سے بھی اوپر کے درجے پر تھے، جواد۔ یہ بھی ارشاد فرمائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سبحان اللہ۔ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر سبحان اللہ۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو ہی دیتے تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت موجے، سبحان اللہ، جیسے سخاوت کا سمندر موجے مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امینوں سے صرف مال مانگے جاتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام سے مال، اعمال، کمال، رضائے رب ذوالجلال، اللہ، نیز جنت، نیز دوزخ سے پناہ، ایمان پر خاتمہ، سب کچھ ہی مانگا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ربیعہ نے حضور علیہ السلام سے جنت مانگی۔ سبحان حضور علیہ السلام یوں تو ہمیشہ خصوصاً سبحان اللہ، رمضان میں ہر سائل کو اس کی منہ مانگی مراد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کی یہ بخششیں صرف اس زمانے تک محدود نہیں تھی، اللہ اللہ۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، احمد یار خان نعیمی فرما صاحب، سبحان اللہ، ان کا دروازہ ہر فقیر کے لیے کھلا ہے۔ اللہ، لہٰذا اب بھی رمضان میں حضور علیہ السلام سے ہر مومن کو رہائی مانگنی چاہیے، اللہ اللہ، اور جنت وغیرہ جو بھی ہے، جو یعنی مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر۔ مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے، مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لانا حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایک یہ بھی تھا، کیونکہ رمضان جو ہے ماہ نزول قرآن بھی ہے،
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین رمضان کی ہر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی دور فرمایا کرتے تھے. تو میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ ایک ابھی سے ذہن بنا لیں، نیت کر لیں کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک ختم قرآن کرنا ہے، یعنی روز ایک پنکچولیٹی کے ساتھ ٹائم ہم کر لیں. بلکہ عموماً بعض گھروں میں، ہمارے گھر میں پہلے اکثر یہی ہوتا تھا کہ بچے سب بیٹھ کر ایک ٹائم پر قرآن کھول کر بیٹھتے تھے اور سب بیٹھ کے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے. اگر یہ ہو جائے تو سب یعنی ایک ماحول بنتا ہے گھر میں اور روزانہ دور بھی ہو جاتی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات میں نے پیش کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عرفان بھائی ماشاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا اہتمام کتنا پیارا فرماتے ہیں اور سائلوں کو خوب عطا فرماتے ہیں. یہ سارے واقعات رمضان نبی کریم علیہ السلام کس طرح اس کو اہتمام فرماتے. امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان میں سبحان اللہ، الحمدللہ مطالعہ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ابھی اسکرین پر بھی آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. آپ یہ کتاب حاصل کریں، اگر مکتبے سے لے سکتے ہیں تو، نہیں تو پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اچھا، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں یہ آپ نے جو بیان فرمایا، اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بخششیں صرف اس زمانے کے لیے خاص نہیں سبحان تھی، اللہ، کیا بات. آج بھی حضور عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، رمضان میں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں عرفان بھائی دیکھیں، ہم رمضان سے پہلے روزانہ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی وظیفہ بنایا تو بہت مبارک ہو. سبحان اللہ. اب رمضان آ رہا ہے، اب تو یہ تو سیزن کا ٹائم ہے نا، نیکیوں کی عبادت کا سیزن ہے. اس میں ہمیں درود پاک کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، زیادہ درود پاک بڑھا دیں. اور اگر ابھی تک وظیفہ نہیں بنایا تو بھائی رمضان آ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کا دریا رحمت بھی جوش میں ہوگا اور ہر نعمت مانگنی چاہیے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو درود پاک بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. اچھا عرفان بھائی، ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی تیاری کا انداز، جنہیں ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت ملی، جن کی تربیت ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، ان کا انداز کیسا ہوگا؟ مبلغین سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. شفیق بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شفیع بھائی، ماشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ویسے ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی ہر ساعت، ہر گھڑی برکت والی ہے. اس میں سونا بھی جو ہے وہ عبادت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی خوب تلاوت کرتے. پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا اللہ، تو وہ غسل وغیرہ کر کے اعتکاف کے لیے صحابہ کرام جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ کتنا شاندار جو ہے وہ صحابہ کرام کا انداز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج کل کے دور میں ہمیں بھی اس طرح بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا ذوق و شوق پیدا کریں. ہم جو ہے مساجد میں اعتکاف کی کوشش کریں. پورے 30 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے تو 1 ماہ کا اعتکاف کریں، نہیں تو آخری عشر کا اعتکاف تو کرنا ہی چاہیے، ہے نا. اور پھر یہ کہ یہ رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنی ہے. اس کی ہر ساعت، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہر ساعت جو ہے برکت والی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض جو حضرات ہیں وہ راتوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کھیلوں میں لگے ہوتے ہیں، لاہو لاب میں، اور کوئی جو ہے وہ اپنے گیم وغیرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہی مہینہ رہ گیا ان چیزوں کے لیے؟ کہ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ لوگ اس چیزوں کے لیے آگے باہر نکل آتے ہو. او بھائی، یہ مہینہ مسجدوں میں جانے کا ہے، عبادت کرنے کا ہے. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھے، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، ذکر الہی سے تر رکھیں. یہ اس چیزوں کے لیے ہے، یہ لاہو لاب کے لیے نہیں ہے مہینہ. فرمایا شفیع بھائی نے. اللہ کریم ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے. ابھی رمضان آیا نہیں ہے لیکن موت کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. تو پہلے تو دعا کریں، یا اللہ میں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان دیکھنا نصیب فرما. پھر رمضان میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں تو اہتمام یہ کہ 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو بات کی نا ہمارے، یار آپ یوں کریں
صحابہ اکرام کا انداز یہ تھا. تو واقعی میں ہمارے لیے ایک دعوت اسلامی نے آسان کر دیا. بے شک بے شک. وہ عبادات کی طرف آنا، رمضان کی برکتوں کو پانا ہمارے لیے یوں آسان کر دیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ 30 دن کا اعتکاف کرایا جاتا ہے. یعنی چاند دکھے گا آپ مسجد کے اندر ہوں گے، اور جب رمضان رخصت ہوگا تو بھی آپ مسجد ہی میں ہوں گے. زبردست انداز سے آپ رمضان گزار سکتے ہیں جو صحابہ اکرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، رمضان گزارنے کا انداز دیا، اسی انداز کے مطابق انشاءاللہ عزوجل عبادت کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں لگے رہنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل ہمارا رمضان گزرے گا. آئیے امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں کہ رمضان کیسے گزاریں. سبحان اللہ میرے سبحان پیارے اللہ. پیارے امیر اہل سنت، رمضان جلد آ رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، کچھ علم دین بھی حاصل کریں، اعتکاف اور مزید رمضان کی برکات بھی حاصل کر سکیں. ماہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح کا ارشاد موجود ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. تو یہ رمضان جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. تو بہرحال کہ ماہ رمضان مبارک کا بڑا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، واقعی خوشیوں بڑا مہینہ آ رہا ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. تو اس کے لیے تیاری تو شعبان شریف میں تو آبیاری کی جاتی ہے، رجب میں بیج بویا جاتا ہے عبادت کا، یہ بزرگوں کے اقوال ہے، اور شعبان شریف میں آبیاری یعنی آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مختلف اس میں روایتوں میں الفاظ ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت پیارا مہینہ ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کر لے کہ میں سارے روزے رکھوں گا، تراویح پوری پڑھوں گا، اور اپنے کام کاج جو بھی زیادہ مشقت کے کام ہو نا وہ ابھی نمٹا لے، جو رمضان میں بھی کیے جا سکتے لیکن اگر اب کر لے تو نہیں ضرورت رہے گی رمضان میں، تو اس طرح کے کام ابھی سے نمٹا لے، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جتنا ہو سکے بندہ فارغ کرے تاکہ دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر وہ عبادت کر سکے. روزوں میں سہولت رہے، تراویح میں سہولت رہے، تلاوت میں سہولت رہے، سعادت ملتی رہے وغیرہ. تو یہ تیاری اس طرح کرے، اعتکاف کا ذہن بنائیں، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو دنیا کی جھنجھٹوں سے کافی حد تک خلاصی مل جائے گی. ورنہ گلیوں بازاروں میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، اور مسجد ہوتی ہے، تو جس سے بن پڑے کوئی مجبوری نہ ہو، بندوں کی حق تلفیاں بھی نہ ہو، اپنے بس میں ہو، تو ایک ماہ کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں. تو یوں تیاریاں کریں، اور مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. 60 مدنی مذاکروں، اگر 30 روزے ملتے ہیں تو 2 ڈیلی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ایک تراویح کے بعد ایک عصر کے بعد. تو یوں مطلب 60 مدنی مذاکرے بھی مل سکتے ہیں اگر اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرنے کی سعادت ملی تب. تو یہ 60 مدنی مذاکرے بھی کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ. ورنہ پھر مدنی چینل پر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت نے زبردست تربیت فرمائی اور دعوت بھی پیش کی. آپ اعتکاف میں آ جائیں فیضان مدینہ میں، اور مدنی مذاکرے ہوتے ہیں عصر کے بعد بھی اور تراویح کے بعد بھی. زبردست ایک انداز ہے، اور آپ کو بھی دعوت ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ آپ بھی آئیے. اچھا پورا وقت 30 دن نہیں بھی گزار سکتے تو جتنا وقت ہے آئیے فیضان مدینہ میں گزاریے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ماشاءاللہ. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہاں الحمدللہ، دنیا بھر سے، دیگر ممالک سے بھی 30 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں باہر ہوتی ہے، دیکھنے والا منظر ہوتا ہے الحمدللہ. عمران بھائی آپ فرمائیں کہ کیسا جو ہے وہ اعتکاف کا سلسلہ رہتا ہے اس حوالے سے؟ یوں دیکھا جائے تو بہت سے ذمہ داران وغیرہ یہ بھی اعتکاف کے ذریعے ماحول میں آئے ہیں. اور اعتکاف تو سمجھیں کہ فیضان مدینہ میں تو صرف اگر کوئی اعتکاف نہیں کر رہا، خالی آ کے یہاں پہ دیکھنے آئے نا تو اسے لگے گا کہ علم کا شہر آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اور طلبہ بیٹھے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر وہ علم دین لے کر جائیں گے، اور عبادت کا ثواب بھی ہے
کیونکہ رمضان کی برکتیں ہم نے سنی کہ اس میں تو سونا بھی عبادت ہے، تو جو علم دین حاصل کر رہا ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ زبردست۔ اچھا عرفان بھائی دیکھیں، دنیاوی طور پر بھی ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے سے اس کا پلان بنا لیتے ہیں، شیڈول بنا لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جدول وغیرہ مرتب کر لیتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پلان یور ورک دین ورک یور پلان، ٹھیک ہے نا، کہ یہ پلان کی اتنی مطلب شدید ضرورت ہے۔ تو اس میں جیسے رمضان المبارک اتنا اہم ترین مہینہ ہے، تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض اسلامی بھائی اتنا مشقت کا کام کرتے ہیں، جیسے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، کہ وہ پھر وہ مشقت اتنی کرتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روزہ جو ہے نا وہ پھر توڑ ڈالتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سیکریفائز کام کو کرنا ہے، نہ کہ روزے کو، ٹھیک ہے نا، کہ روزے کی قربانی نہیں دینی ہے، ہمیں تو کام کی قربانی دینی۔ تو اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے جو مشقت کا کام کرتا ہے، جیسے روٹی پکانے والا ہے، تو وہ دوپہر تک روٹی بنا لے، پھر دوپہر باقی ہاف ڈے جو ہے وہ ذرا آرام میں گزارے تاکہ وہ روزہ آرام سے مکمل کر سکے۔ اسی طرح جو مزدور ہیں، مستری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، جو مشقت کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ اپنے اوپر مشقت نہ طاری کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے روزے پہ افیکٹ پڑے۔ تو وہ اپنے کام کو شیڈول کر لیں اور اسی حساب سے جو ہے نا وہ کریں تاکہ ان کا روزہ جو ہے وہ احسن طریقے سے مکمل ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ پہلے سے پلاننگ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس میں کافی آسانی ہوگی، اور یہ ماہ مبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی عرفان بھائی ہمارے رفیق بھائی نے، کہ سمجھدار بھی وہی ہے، اور دنیاوی طور پر ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جو آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو رمضان کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے۔ تو وہ احباب جن کا کام ایسا ہے کہ مطلب تھکن ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، پسینہ آتا ہے، مشقت والا کام ہے، تو انہیں اپنے کام کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا ایسی۔ اور جو بھی ایسے لوگ ہیں جو محنت کا کام کر رہے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اور جو کام لیتے ہیں لوگوں سے، انہیں بھی چاہیے اپنے ورکرز پر کام کو آسان کریں تاکہ وہ بھی روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں۔ جی عمران بھائی، ماہ رمضان کی بے حرمتی کا کیا انجام ہے؟ یعنی یہاں فضائل تو بہت ہیں نا، کہ بھئی آپ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کیا اس میں جو ہے اگر اللہ نہ کرے اس کی تعظیم نہ کی جائے، معاملات میں جو ہے توجہ نہ رکھی جائے، گناہوں میں مبتلا رہ جائے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے رمضان المبارک کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، دونوں طرف کی باتیں، اب جہاں جس گھر میں اچھا دینی ذہن بنا ہوا ہے تو اس کے تو بچے نابالغ ہوتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں کہ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اور حالانکہ گھر والے منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں نہیں میں تو روزہ رکھوں گا۔ لیکن جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کتنے ہی ایسے غافل ملتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، جیسے ابھی یہ محنت اور مشقت والوں کی بات ہو رہی تھی، تو میرا بھی ایک جیسے فیبرک کا مال وغیرہ ہمارا آتا ہے، میں نے ایسے مزدوروں کو رمضان میں دیکھا ہے کہ وہ 100 کلو کے وزنی کپڑے کے رول اٹھاتے تھے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے، ایسے میں نے، حالانکہ اتنا مشقت والا کام۔ تو ہو سکتا ہے، یعنی اگر بندہ کرنا چاہے تو سب ہو سکتا ہے، ورنہ تو معمولی سی مجبوری شو کرتا ہے جو شرعی طور پر مجبوری نہیں ہوتی، اور یوں وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر چوری پر سینہ زوری یہ ہے کہ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور آج کل یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ بلکہ میں نے تو بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھا کہ وہ ہوٹل کے آگے ٹینٹ وینٹ لگا کے جیسے چھپ کے، کیونکہ دن میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایک طرف جیسے بینر وینر لگا کے وہ رکھتا ہے، جیسے ڈیل نہیں ہوتی ڈیل، تو وہ جیسے بریانی کے ساتھ جو ہے ایک کولڈ ڈرنک فری دن میں، اللہ، یہ تو یعنی ابھارا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک نوجوان لایا جائے گا، وہ غمگین ہو رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، اور وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا ہو، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ حضرت جبریل امین کا یہ بیان سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس نے گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان تو تشریف لایا مگر اس نے توبہ اور استغفار کے بجائے رمضان کا مہینہ گناہوں میں گزار دیا۔ یہ رمضان یہ ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، رمضان ان قریب تشریف لا رہا ہے۔ زندگی میں کبھی رمضان کی بے قدری ہوئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے تو آج توبہ کر لیں، پکی نیت کر لیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کی خوب قدر کریں گے، ماہ رمضان کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے، رمضان میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے، بس پورا ماہ رمضان نیکیوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، عاجزی سے توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاریں گے۔ اور میں تو ساتھ یہی ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے مبلغین نے یہ دعوت پیش کی تھی، جیسے عرفان بھائی نے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو بن پڑے، سہولت ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، تو پورا ماہ رمضان اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آ جائے، زبردست۔ پھر تو انشاءاللہ جو ہے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ مرحبا سس مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، یا خدا عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، روزے کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل
شان ہے تجھے بے صدقے جاؤ رمضان تو عظیم شان ہے تجھے میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے تجھے میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان کی آمد مرحبا روزے کی آمد مرحبا سحری کی آمد مرحبا افطار کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے ہر گھڑی گھڑی رحمتیں بھری ہیں ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمتیں بھری ہیں ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے رمضان کی آمد مرحبا شہر کی آمد مرحبا افطار کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا بہتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے حرمین طیبین کا مبارک سفر اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک پیکج ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے آپ کو آئیے اس پیکج کی طرف چلتے ہیں ان کی بھی سنیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے الحمد کیا نام ہے آپ کا شہزاد حسین نام ہے میرا کتنی عمر ہے آپ 55 سال کیا کرتے ہیں آپ میرا فرنیچر کا دکان ہے اچھا جی جی تو کیسا چل رہا ہے کام ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ کب سے کر رہے ہیں تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں تو آپ کیا فرنیچر بناتے ہیں کیا کرتے ہیں بناتا ہوں سر بناتے ہیں جی جی کارپینٹر ہیں کیا جی کارپینٹر ہے کبھی اس کام کرتے ہوئے ہتھوڑی ٹھوکتے ہوئے کبھی انگلی پہ تو لگ گیا ہوگا نا آپ کو ہاں ہاں لگ جاتا ہے بالکل کیسے لگا کبھی کوئی واقعہ یاد ہے کوئی ایسا لگ گیا ہو کہ کیل ٹھوک رہے تھے لکڑی کے اندر اور لگ گئے اپنے ہاتھ کے اندر ہاں وہ کٹر میں لگ گیا تھا ہاتھ تھوڑا اچھا دھیان تھوڑا چینج ہو گیا تھا پھر اس لیے ہاتھ آ گیا تھا اس میں برمے میں آ گیا تھا برمے کے اندر ہاتھ آ گیا تو کیا ہوا پھر آپ کے ہاتھ کو تھوڑا کاٹا ہوا تھا برما یہ لگ گیا تھا اچھا ناخن کٹ گیا پورا ہاں ناخن تھوڑا کٹ گیا اچھا جی جی ہاں یعنی اس کام کے اندر بھی احتیاط کی ضرورت ہے جی احتیاط کی ضرورت ہے بالکل تو اس کے اندر کتنا کما لیتے ہیں آپ تقریباً ایسے ہی 500,000 500,000 روز کما لیتے ہیں جی بالکل یعنی آپ کی زندگی کے اندر آپ نے کیا کیا ان کام کے ذریعے بنایا بس ہم نے اپنا گھر بنوایا ہے اچھا بچوں کو پڑھوایا ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں مطلب کوئی ذمہ داری بھی ہے اس کے علاوہ مسجد ہے ہم ادھر پڑھاتے ہیں پیشما بھی ہیں پیش امام بھی ہے ماشاء اللہ بہت مقدس جو ہے نا پروفیشن سے وابستہ ہے آپ کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کو کوئی فرنیچر کے پیسے دے کر چلا گیا الماری کے پیسے دے کے چلا گیا چارپائی کے پیسے دے کے چلا گیا اور کبھی آپ نے اس کا انتظار کرتے کرتے
अपना वक्त बिता दिया। हाँ ऐसा वाकया हुआ था। कैसे? फिर वो आ गया था, 2-3 साल के बाद आया था। अच्छा, हाँ, क्या बनवाया था उसने आपसे? दरी थी उसकी, बनवाई थी। हाँ। उसका थोड़ा काम था, वो आया नहीं था, इसने 2-3 साल के बाद आया, फिर उसे दे दी हमने। कितने का काम था? काम तो 500,000 का था, इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा जी हाँ। तो एडवांस क्या देकर गया था? एडवांस नहीं दिया था। एडवांस भी नहीं दिया था, नहीं, खाली नहीं। ऑर्डर देकर गया ऑर्डर था। दे गया था, बनवा के रखो। फिर 2 हम साल के बाद उसको उस चीज की कैसे जरूरत पड़ी? बस उसको याद आ गया, हो गया था, हमने दे दी थी, अभी उसको लेके आए। तो 2 साल के बाद उस चीज की कंडीशन तो देखने के लायक ही नहीं थी। अच्छा, फिर फिर लाइक उसने कैसे बनाया? बस उसको कहा था ये आपकी चीज, उसने कहा ठीक है। पालिश वालिश करके दी नहीं होगी ना? नहीं, वैसे ही। ऐसे ही दे दी? हाँ हाँ। तो फिर आपने उनको डांटा नहीं क्या? पूछा था, बस कहाँ गए थे, कह रहे थे काम है थोड़ा, इसलिए नहीं आए थे। इनकी बातों से ये अंदाजा होता है कि शहजाद भाई के इनके पास जिंदगी के अंदर एक ऐसा कस्टमर भी आया कि जो इनको ऑर्डर देकर गया था और वो अपनी चीज लेने के लिए नहीं आया, और जब उसको याद आई वो चीज तो काफी अरसा गुजर चुका था, अगरचे वो कम मालियत की थी। हो सकता है कि उसके अंदर खौफ खुदा पैदा हो गया हो सकता है कि उसको एहसास हो गया हो कि मैं किसी गरीब को उसकी चीज का ऑर्डर देने गया और वो चीज लेने के लिए नहीं गया। ये बता रहे हैं कि 2 या 3 साल के बाद वो आया और उस चीज की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे देकर गया और वो उस चीज को लेकर गया। तो हमें भी ये पता चला कि अगर हम कोई डीलिंग करें, लेन देन करें, तो उस काम को पूरा सर अंजाम दें, ना कि हम अधूरा छोड़ें। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर की चीजों का ऑर्डर दे देते हैं और इसके बाद जो है वो उन चीजों को लेने के लिए नहीं पहुंच पाते। वो तो ये सोचते हैं कि मेरी जरूरत खत्म हो गई, लेकिन जिसको ऑर्डर दिया था हो सकता है वो आपकी राह तक रहा हो सकता है वो आपका इंतजार कर रहा हो। मैं ये अर्ज करूंगा मजीद चैनल के नाज़रीन से कि कभी भी कोई चीज का ऑर्डर देने के लिए जाएं या कोई चीज की लेन देन करने के लिए जाएं तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन सारी बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह। ये हमारे इस्लामी भाई थे जिन्होंने बड़ी अपने काम काज के हवाले से बताया। फर्नीचर की फील्ड से आपकी तो खास। सुभान अल्लाह। फर्नीचर की फील्ड में वाकई रमज़ान में थोड़ा सा आजमाइश होती है, क्योंकि थोड़ा मुशक्क़त का काम है, मेहनत का काम है। बहरहाल जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं और फिज़िकली काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें मतलब रोज़े तो रखने हैं। देखिए रोज़ा तो फ़र्ज़ है। अब काम की मुशक्क़त को देखते हुए अगर फर्नीचर की फील्ड से वाबस्ता लोग रोज़ा नहीं रखेंगे तो अभी आपने गुफ्तगू में सुना, हमारे मुबल्लिगीन ने बयान किया कि उलमा ने फरमाया कि ऐसा काम ना करें कि जो आपको ऐसी मुशक्क़त में डाल दे कि आप रोज़े ना रख सकें, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। तो काम की टाइमिंग ऐसी कर लें, फजर के बाद काम स्टार्ट कर दें ताकि दोपहर में आप रेस्ट कर लें और फिर आप असर के बाद फिर करना चाहें तो काम कर लें, या फिर तरावी के बाद काम की तरकीब बनाएं। तो रोज़ा तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। गोया कि करीम रज़ा भाई यूं है कि पहले से इसकी तैयारी करनी, बाकायदा एहतमाम किया जाए। हमारा यूँ होता है कि भाई आ गया ठीक है रख लेंगे रोज़ा, लेकिन अगर पहले से टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस्मानी सुकून भी मिलेगा, जहनी सुकून भी मिलेगा और इबादत में भी दिल लगेगा। इसकी भरपूर तैयारी करें करीम रज़ा भाई। जैसे आपने बताया भाई इस काम में, फिर दीगर जो है कामों में आदमी जो है आजमाइश में आता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, मजदूरी जो लोग करते हैं, बेचारे वज़न उठाने वाले लोग हैं, तो इन सबको चाहिए कि बहुत ज़्यादा तवज्जो करें और अपने काम को मैनेज करें। आप भी तो यही काम करते हैं करीम रज़ा भाई, आप किस तरह मैनेज कर लेते हैं? देखिए हमारे तो काम की नोयत तो ऐसी है कि कारीगर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो तरकीब हमारी ये होती है कि हम काम शुरू करते ही मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद, बीच में नमाज इशा का वक्फा, नमाज तरावी का वक्फा, फिर साहरी तक काम को ऐसे मैनेज करते हैं कि काम आसान हो जाए। दिन में रोज़ा रखें, कारीगर फ्रेश हो जाएं। अच्छा, बाद ऐसे भी हमारे कारीगर होते हैं कि जो फजर के बाद भी आ जाते हैं, जोहर तक काम करते हैं, फिर रेस्ट कर लेते हैं। सबको काम का ऐसा जदवल बनाना चाहिए। बल्कि मैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा, सिर्फ एक फर्नीचर की फील्ड नहीं, जितनी भी मतलब काम दुनिया में मेहनत मुशक्क़त वाले होते हैं, शेड्यूल अगर हम पहले से तय कर लेंगे
اور ہم مطلب عبادات کے لیے بھی وقت ہمارا نکلے گا, ہمارے کام کاج بھی متاثر نہیں ہوں گے. رفیق بھائی کیا کہتے ہیں, کس طرح مطلب آپ کس طرح اپنے کام کی ترکیب تاکہ دن بھی گزر جائے, روزہ بھی بآسانی ذوق اور شوق کے ساتھ پورا ہو, عبادات میں بھی مطلب خلل نہ ہو, کیا کرتے ہیں ترکیب؟ جی عبد الکریم رضا بھائی, دیکھیں اس میں جیسے میں نے عرض کیا نا, شیڈول پہلے سے بنا لینا, جدول, ٹھیک ہے. اچھا اس میں الحمدللہ چونکہ میرا تعلق ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی سے ہے, تو الحمدللہ ہمیں تو یہاں پہ تخفیف ملتی ہے. جیسے 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو رمضان میں 6 گھنٹے گھٹ کے ہو جاتی ہے نا, تخفیف ہو جاتی ہے, تو اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان 6 گھنٹوں میں کام کرنے کے بعد پھر اتنا وقت ملتا ہے کہ بندہ جو ہے نا دوسری جیسے تلاوت قرآن میں وقت گزار سکے, تھوڑا آرام کر سکے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو ہے نا اس کو الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ روزہ, یعنی کہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ لٹرلی کہوں نا کہ اتنا زیادہ احساس ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ ماشاءاللہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ الحمدللہ جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اور بھی جو سیٹ ہیں, کمپنی اونرز ہیں, ان کو بھی یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ بھی اپنے ملازمین سے تخفیفی کام لیں, ٹھیک ہے. جیسے کسی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹے کر لیے, 7 گھنٹے کر لیے, یعنی پہلے سے تھوڑا. تو اس میں جو ہے نا بڑی فضیلت بھی ہے کہ رمضان میں جو اپنے ملازم پر جو کام میں تخفیف کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. رفیق بھائی یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یوں روزہ گزر جانا, لیکن مزہ تو جب یہ نا کہ ذرا روزے کا مزہ بھی لگے نا, بھوک بھی لگے, پیاس بھی لگے, مزہ آئے کہ روزہ ہے, اللہ کی یاد بڑھتی ہے. وہ تو ہے کہ جتنا دنیا میں جتنا عمل جتنا زیادہ مشقت والا ہوگا, میزان عمل پر اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشقت میں کہیں ہم جو ہے نا وہ نہ پڑ جائے, آزمائش میں نہ. آپ کا کیسا رمضان گزرتا ہے؟ رمضان تو بڑا اچھا ہی گزرتا ہے, اور اچھا یہ ہے کہ کاروباری مصروفیت آپ کی, ہمارا کپڑے کا کام ہے, نظامی جاری ہے آپ کی, کیا ترکیب کرتے ہیں رمضان میں؟ خیر وہ جامعات کی تو چھٹی ہوتی ہے, لیکن کام کاج کا ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر زیادہ مال ہوتا ہے اور اگر اس کی چھانٹی وغیرہ یا کام ہوتا ہے تو نائٹ میں بھی کر لیتے ہیں, ورنہ فجر کے بعد یعنی فولڈنگ وغیرہ کا ہوتا ہے تو فجر کے بعد سے زور تک بس پھر چھٹی. اور زیادہ کام ہوتا ہے اگر زیادہ لوڈ ہے پھر تراویح کے بعد سے سحری تک. جامعہ کی تعلیم ابھی آپ کی جامعۃ المدینہ کی تعلیم جاری ہے؟ جی جاری جاری ہے, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عمران بھائی جیسا آپ نے کہا نا کام کرتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لازمی بات ہے روزہ بھی ہے, موسم کا بھی بڑا فرق ہو رہا ہوتا ہے, پھر ورکر سے کام لے رہا ہے آدمی, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مزاج سے ہٹ کر کوئی کام کر دیتا ہے, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک دم کیفیت بدل جاتی ہے. یہ کیفیت پر کچھ تھوڑا تھا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو سمجھیں کہ ہمیں اس وقت کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ جس سے ہمارے روزے پہ بھی کوئی اثر نہ پڑے اور ملازم کی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سلسلہ بنا رہے. اصل میں ذہن جب یہ ہو نا کہ یار غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے, یعنی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, انسان تو خطا کا پتلا, یہ جو غلطی اس سے ہوئی ہم سے بھی. ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ ٹارگیٹڈ کام میں ہمیشہ رکاوٹ نہیں ہوتی, کہ یار بندہ ٹارگیٹ رکھے کہ مجھے رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں, تراویح پڑھنی ہے, ختم قرآن بھی کرنا ہے, فلا کام کرنا ہے, مجھے اعتکاف بھی کرنا ہے. اپنے کام کو ایسے سمیٹنا ہے کہ میں آخری عشرہ تو کم از کم جو ہے مسجد میں گزار لوں. اور آج کا دور میں یہ عرض کروں کہ ہم پچھلے دور کی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا تو وہ مشقت واقعی مشقت. آج کے دور میں جو نعمتیں ہم پا رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں پائی. اللہ, ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, تو گاڑیاں ہیں اے سی والی, آفس ہے اے سی والی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کسرا یا کیسر, یہ جو بادشاہ تھے جو اس وقت کے سپر پاور تھے, ان میں سے کسی ایک کا تھا کہ اس کے پاس ایک سرائی تھی, اس نے کوئی سرائی بنوائی تھی کہ جس میں چند گھنٹوں کے لیے پانی ٹھنڈا رہتا تھا, تو وہ اس پہ اتراتا تھا
کہ میں وہ بادشاہ ہوں کہ یہ سوڑائی ہے جس میں پانی اتنے گھنٹے ٹھنڈا رہتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آج تو ایک غریب کے گھر میں بھی فریج ہے جس میں 24 گھنٹے پانی ٹھنڈا رہتا ہے. اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار نہیں یار تھوڑا سا کچھ ہو گیا, نہیں یار روزہ نہیں رکھنا ہے. مطلب بچانے کے معاملات, اسی طرح زکوٰۃ میں بچنے کے لیے کتنے فون کرتے ہیں کہ یار یہ کچھ یوں ہو جائے, یوں ہو جائے, یوں ہو جائے. ارے بھائی جو دے رہے ہو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. زبردست زبردست. عمران بھائی, شفیع بھائی, آپ کے بھی حوالے سے جو ہماری معلومات میں آئی ہے وہ یہ کہ بھائی آپ بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ورکرز سے آپ کا تعلق رہتا ہے اور کام کرانے کے حوالے سے بھی معاملات رہتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے اور کیا کیا سلسلے بنتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا رمضان جو ہے کہ ہمارا تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کام بھی بند کر دیتے تھے. اللہ کہ بس رمضان کا مہینہ ہے نا, آرام سے گزارو, رمضان روزے رکھو. جب کام کا لوڈ ہوتا تھا تو پھر ہم رات میں تراویح کے بعد رات میں کام کرتے تھے, صحیح, تاکہ روزے پر بھی ہمارے کوئی اثر نہ پڑے اور کام بھی ہمارا نکل جائے. اور اس طرح سے ہمارا جو ہے نا الحمدللہ بہترین چاہتا ہے. اب بھی جو ہے بچے زیادہ تر کام جو ہے وہ رات ہی میں کرتے ہیں کہ سحری کے بعد جو ہے سحری تک انشاءاللہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پاس جو ورکرز ہیں, ورکرز جو ہیں, ہاں مزدور جو ہیں, اگر ہم کام بند کر دیں اپنی سہولت دیکھتے ہوئے یا ان کو بھی سہولت دینے کے لیے کہ بھائی آرام سے آپ روزہ رکھیں, بالکل, پھر ان کے اخراجات معاملات گھر بار کے چلانے کے حوالے سے آپ ظاہر ہے کہ جب کام ہم بند کریں گے نا تو ہمیں ان کو تو دینا ہی دینا ہے نا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کام ہوتا ہے تو ہم رات میں بلا لیتے ہیں, تو رات میں ہم کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے ان کے کوئی اثر نہیں پڑتا, ان کے بھی معاملات, گھریلو معاملات, معاشی معاملات چلتے رہتے ہیں, اور روزے بھی انشاءاللہ الحمدللہ اس طرح چلتے رہتے ہیں. اور پھر روزہ جو ہے نا, روزہ جو ہے یہ اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. زبردست, ہمیں تقوی حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو, اور یہ ظاہری بدنی عبادت بھی ہے اور باطنی عبادت بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ جو ہے اس طریقے سے رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اپنے ذریعے سے, نہ کسی اور کے ذریعے سے آپ کو تکلیف ہو. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا تعلق اس طرح کی کسی شعبے سے ہے کہ جس میں آپ کے پاس ورکرز کام کرتے ہیں, مزدور یا لیبر آپ کے پاس ہوتی ہے, تو رمضان شریف میں ایک بہترین انداز ہمارے شفیع بھائی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے, دینے کے قابل کیا ہے, تو آپ ان کو دیجئے اور رمضان بہترین گزارنے کا موقع بھی دیجئے. یعنی کہ ان کو فراغت دیجئے, ان کی مدد کیجئے, ان کا ہاتھ کشادہ کیجئے. اسی طرح اگر بالفرض آپ کے پاس ایسی جو ہے وہ سچویشن پیدا ہے کہ بھی کام بھی لینا ہے, تو رمضان شریف میں ان سے کام بھی لیجئے, تھوڑا تخفیف کیجئے, نرمی کیجئے, اور ساتھ ساتھ الگ سے مدد بھی کیجئے. ایک تو منتھلی ہے نا, ہم نے دینا ہی ان کو, لیکن رمضان شریف کی برکتیں آپ بھی پائیے اور ان کو بھی مزے کرائیے. ہمارے پاس ایک کالر ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, آئیے ان کی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. پیارے عرفان بھائی, پیارے کلیم اللہ بھائی, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کا سلسلہ کچھ دیر دیکھنے کی سعادت ملی, ماشاءاللہ مبلغین کی گفتگو سننے کی سعادت ملی. ماشاءاللہ آپ کا انداز, آپ کی گفتگو بہت مزے کی ہے, بہت اچھی ہے, سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان آ رہا ہے اور لوگ مدینے جا رہے ہیں, دعا فرمائے کہ مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی مدینے جانے کی سعادت مل جائے. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کوئی ایسا کلام سنا دیں جو یاد مدینہ پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ مہروز بھائی, بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہمیں, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے, سب کو مکہ مدینے کا مسافر بنائے. عرض یہ کرنی ہے کہ میرا نام ہے محمد کریم رضا اتاری اور یہ ہمارے عرفان بھائی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, اس ماہ رمضان روزے کی ایک روحانی برکت, روزے رکھنے کی ایک روحانی برکت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی یہ کہ باطنی عمل ہے یہ کہ میرا روزہ ہے, اور روزے میں کھانا پینا منع ہے. آپ تنہائی میں چلے جائیں, شدت کی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ اکیلے ہیں, کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ کچھ کھائیں گے نہیں؟ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ تنہائی میں بھی نہ کھا رہے نہ پی رہے, کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزے دار کا یہ کانسیپٹ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اب یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین, اگر 30 دن میں ہماری یہ تربیت بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کھانا روزے کے علاوہ بالکل جائز ہے, حلال کھانا ہو بالکل جائز ہے,
اور پانی پینا بالکل جائز ہے، مشروبات پینا بالکل جائز ہے. اور ابھی روزہ افطار سے چند سیکنڈ پہلے نعمتیں سامنے رکھی ہیں، لیکن پیاس بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، مشروبات بھی سامنے ہے، کھانا، لیکن ہم نہیں کھاتے جب تک وقت نہ ہو جائے. جیسے ہی وہ وقت افطار کا آتا ہے تو پھر فوراً ہم روزہ افطار کرتے ہیں. اور جلدی افطار کرنا مستحب بھی ہے، بہتر بھی ہے، ثواب بھی ہے. اس پر ہم فوراً افطار کرتے ہیں کیونکہ اب اللہ کی اجازت ہے. اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے ان کاموں پہ جن کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، کہ گناہ کرتے ہوئے تو اللہ نے منع کیا ہے، ہر ناجائز اور حرام کام سے بچنے کا ہمیں حکم ہے. جب یہ ذہن پکا ہو جائے گا تو گناہ سے بچنا کتنا آسان ہو جائے گا. اچھا، اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اس کا اتنا مضبوط ہو جائے گا. توجہ رکھے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمران بھائی؟ میں ایک کہہ رہا تھا، بات ذہن میں آئی کہ دسترخوان جب بچھا ہوتا ہے، سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ 5 ٹائم نماز کے لیے جب کلی کرتے ہیں تو حلق کے کتنے قریب پانی پہنچتا ہے، پھر بھی نہیں اتارتا. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگ جو ہے نا گھر میں عام طور پر بچوں پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، اور مزاج بھی بڑا کبھی کبھی چڑچڑا سا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر بازار جائیں تو بھی وہاں یہ منظر دیکھتے ہیں، اور پھر خاص رمضان ہو اور عمر بڑی ہو اور ماحول تھوڑا سا تنگ ہو تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے. عزیز و اقربا کے وہاں کسی تقریب میں جانا پڑ جائے تو وہاں بھی مزاج یہی دیکھتے ہیں. اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے عمران بھائی؟ یہ ہے کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے. ہر کسی جیسا امیر علیہ سنت، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علم سے لگاؤ رکھتا ہے تو اس کا مزاج بڑھاپے میں جا کر بھی سافٹ رہتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا اس طرح سے جو ذہنی طور پہ جو ہے نسیان کا مرض وغیرہ اس سے بھی بچتا ہے. تو یہ بھی علم کی ایک برکت ہے. تو آج بھی اگر کوئی ہے تو وہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جائے. یعنی اگر بزرگوں کو میں تو مشورہ دوں گا جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کریں، انشاءاللہ برکتیں پائیں گے، علم دین حاصل کریں گے، گھر والے بھی سکون میں ہوں گے، اور آپ بھی جو ہے اپنے اخروی معاملات میں بہتر رہیں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے یہ بھی جو تصویر کی بات ہے تو یہ بھی اسی سے ہے نا کہ زبان کا گھاؤ جو ہے نا یہ بڑھتا نہیں ہے، تلوار کا گھاؤ بڑھ جاتا ہے. یہ ایک مشہور کہاوت ہے نا، تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بڑھتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی منہ سے نکال دیتے ہیں، چاہے بزرگ ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کوئی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بلکہ لڑائی جھگڑے ایسے ماموں خالہ پھپھیاں یہ قطع تعلق ہو جاتا ہے. رمضان میں یہ جو جتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے روزہ کھلنے سے پہلے، بارہا آج بھی کسی سے میری ملاقات ہوئی، دوست تھے، تو وہ رمضان آ رہا ہے، میں نے کہا بھائی تیاری رکھیں رمضان، تو انہوں نے کہا بھائی اب بس جھگڑے دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے، بائکوں پہ جا رہے ہیں تو ہر ایک کو جلدی ہے کہ میں جلدی گھر پہنچ جاؤں، اور خریداری کے لیے گئے تو دکاندار سے جھگڑا ہو رہا ہے، فروٹ والے سے جھگڑا ہو رہا ہے. رفیق بھائی آپ کا گھر میں کیا ہوتا ہے کھلنے کے ٹائم، روزہ کھلنے کے ٹائم؟ ہاں، یہ قبلہ شیخ طریقت ہے، میرے لیے سنت کی ماشاءاللہ تربیت ہے کہ چاہے روزہ ہو چاہے روزے کے علاوہ ہو، غصہ جو ہے نا اس پہ تو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ غصہ جو ہے نا یہ واقعی انسان کو اس کی جو لوگوں کی نظروں میں قدر و تعظیم ہے اس سے گرا دیتا ہے. کہ وہ غصے میں جو ہے نا وہ کچھ بول لیتا ہے کہ اگلا جو ہے نا پھر بھلے وہ سوری بھی کر دے لیکن وہ بات نہیں رہتی جو اس نے ظاہر جس کی دل آزاری کر دی، جس کا دل توڑ دیا اور جس کو ناراض کر دیا، تو یہ تو حقوق العباد کا بھی تلف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو رفیق بھائی زبردست بات ہے کہ آدمی کو بچنا چاہیے، اور اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے. آمین. آپ کا رمضان کیسا گزرتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ الحمدللہ یہاں پہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے جاب ہے، اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ گھر جاتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے عصر کے بعد تلاوت قرآن کا سلسلہ، پھر ماشاءاللہ افطاری، مغرب کی نماز، پھر اس کے بعد تراویح. ٹھیک ہے نا. اور تراویح کے بعد پھر تھوڑا بہت مطالعہ. ٹھیک ہے نا. یا یہ مدنی چینل پہ جو مدنی مذاکرہ آتا ہے باپا کا، اس میں شرکت الحمدللہ. تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں.
اور الحمدللہ اس سے جو ہے نا مطلب بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. اور میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ جیسے باپا نے فرمایا کہ 2 مذاکرے ہوتے ہیں تو بہترین موقع ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ کن کن شہروں سے آتے ہیں مذاکرہ اٹینڈ کرنے, ہم تو کراچی والے ہیں. سنت کا طریقہ کار ہے. جی جی بالکل. امیر اہل سنت کی تربیت بھی یہی ہے کہ رمضان کی قدر کریں اور اپنے ٹائم کو مینیج کریں اور خوب اللہ کا ذکر اور مطالعے میں لگے رہیں تاکہ رمضان اچھا گزرے. عمران بھائی آپ بھی رمضان کا کیا ہے؟ دیکھیں ماہ رمضان میں بعض لوگوں کے کاروبار کا بھی ایک سیزن کا ٹائم ہوتا ہے اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک لحاظ سے نیکیوں کا سیزن ہے. یہ آپ بتائیے آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ میں یہی بتانے کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا بھی جیسے کپڑے سے ریلیٹڈ کام ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں تقریباً 28 سال ہو گئے ہوں گے, اس میں شاید 3-4 سال میں نے اعتکاف نہیں کیا ہوگا, ورنہ میں کنٹینیو اعتکاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اگر کرنا چاہے, یعنی میں یہ تحدیث نعمت کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ کرنا چاہے تو وہ اگر ٹارگیٹڈ کام کرے نا کہ یار مجھے کرنا ہے تو کر لے گا. زبردست, آپ نے زبردست پیغام دیا ہے کہ جو کرنا چاہے اور کوشش کرے تو لازمی بات ہے راہ نکل ہی آتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اگر چاہیں گے نا تو انشاءاللہ راہ نکل ہی آئے گی اور رمضان بڑا زبردست گزرے گا. شفیع بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ فرمائیں کیسا رمضان گزرا؟ ماشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا جاتا ہے, اللہ پاک کا کرم. اور میں تقریباً جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, سوائے کچھ بیماریوں کی وجہ سے کچھ روزے میرے چھوٹے ہوں گے, لیکن الحمدللہ کبھی روزہ نہیں. پھر ہمارے بچے بھی جو نا وہ بچپن سے ہی روزہ رکھتے ہیں, یعنی ان کی عادت, ایک گھر میں ایک ماحول ہے نا روزہ رکھنے کا. اور پھر دوسرا یہ صبح اٹھتا ہوں میں جب تو پھر صبح کو قرآن پاک کریم کی تلاوت کرتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر عصر کے بعد جو ہے نماز کے بعد پھر اس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. سب کو لے کے تسبیح بٹھا دیتا ہوں, بھائی درود پاک پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ درود پاک پڑھتے ہیں, پھر روزہ افطار کا وقت. کبھی ایسا نہیں کہ غصہ یا چڑچڑا پنا, نہیں. آپ کی بات سے یوں کہ بزرگوں والا انداز آتا ہے, جی سب کو بٹھا دیتے. ہاں زبردست. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور رمضان کو عبادت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً بزرگوں کے تجربات سے بھی, آپ نے گفتگو سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور مل گیا ہوگا کہ رمضان تو آتا ہی ہے اور کئی دفعہ آیا ہماری زندگی میں اور اپنے اختتام کی طرف بھی چلا گیا, لیکن ہم نے کیسا گزارا اور اس بار انشاءاللہ ہم نے رمضان کیسا گزارنا ہے. ضرور عبادت کی طرف توجہ کیجئے, اپنے معاملات کو رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو کوشش کیجئے کہ اگر اس طرح کی کوئی معاملات ہیں کہ جس میں الجھ کر ہم عبادت سے دور ہو سکتے ہیں, روزے کی کمزوری کی طرف جا سکتے ہیں, تراویح پڑھنے میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے, تو ان سارے کاموں کو پہلے ہی مکمل کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان اللہ کریم کی عبادت میں گزرے اور یہ آنے والا مہمان ہمارے لیے مغفرت کا سامان لائے گا. تو ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.